عید کا دن بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے۔ اس میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ ایک دوسرے کو جب انسان ملتا ہے، خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ جو عبادت گزار، نیکوکار، صالحین، متقی ہوتے ہیں، جنہوں نے پورے مہینے کی ڈیوٹی سر انجام دی ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی، تو مالک بے نیاز کی طرف سے انعام ہی اتنا بڑا ملے گا اور اکرام بھی اتنا بڑا ملے گا، اور اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس نے مجھے راضی کیا ہے، اے زمانے والو میں اس سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اور قیامت کی صبح جب مالک بے نیاز اسے نوازے گا اور تاج پہنائے گا اور راضی ہونے کا اعلان فرمائے گا، تو ہر بندہ اور نفس نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، پریشان ہوگا۔ اس وقت اس کی شان کو دیکھا جائے گا، اس کے وقار و معیار کو دیکھا جائے گا کہ اس کو عزت کتنا ملی ہے، اس انسان کو شان کتنا عطا کی گئی ہے، اس کی شان میں اضافہ کیسے کر دیا گیا ہے۔ وہ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھا، قرآن کو اپنے دل و دماغ کے اندر سمانے کی کوشش کرتے رہے، اور اس ماہ مبارک کا صحیح معنی احترام کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، اس کے ہر لمحے کو پا کر خوشیوں کے ساتھ معطر و منور رہے۔ تو مالک بے نیاز نے فرمایا، جس نے ہمارے مہمان کی عزت کی، آج قیامت کی صبح ہم اس کی عزت کرنے والے ہیں۔ جس نے ہمارے اس مہمان کی عزت میں اپنا کردار ادا کیا، اس کی عزت کو سمجھا اور کوشش کی اس کو راضی کرنے کی، تو آج قیامت کی صبح ہم اسے راضی کریں گے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک ہم اس کو ہٹائیں گے نہیں۔ وہ انسان راضی ہو جائے گا، ہم اسے راضی کر دکھائیں گے۔